بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزوہ بدر میں 70 مشرکین مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنائے گئے۔ نامور مقتولین میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن عتبہ، حنظلہ بن ابی سفیان، حارث بن عامر بن نوفل، نوفل بن خویلد، امیہ بن خلف وغیرہ شامل تھے۔ ان کی لاشیں مقام بدر کے ایک کنویں میں پھینک دی گئیں۔ واضح رہے کہ ان تمام ہلاک ہونے والے کفار قریش میں ابو لہب شامل نہیں تھا، کیونکہ اس نے معرکہ بدر میں شرکت ہی نہیں کی تھی اور اپنی جگہ کسی دوسرے کو غزوہ میں شرکت کے لیے بھیج دیا تھا۔ یوں وقتی طور پر یہ ابو جہل و عتبہ وغیرہ کی ہلاکت کا سن کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور شکر منا رہا تھا کہ اچھا ہوا جو میں جنگ کے لیے نہیں گیا تھا۔ مگر پیارے دوستو، یہ بھی قہر خداوندی سے محفوظ نہ رہ سکا، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کی بھیانک اور خوفناک موت شاید ان سے بھی زیادہ بدتر تھی جو معرکہ بدر میں شریک ہو کر مجاہدین کی تلواروں سے واصل جہنم ہوئے۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب تھا، جسے اکثر ابو لہب کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا۔ اس کو ابو لہب کہنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے والد نے اسے ابو لہب یعنی شعلے کا باپ کہا ہے، اور اس کی وجہ اس کی خوبصورتی اور دلکشی تھی یا اس کے سرخ گال تھے۔ مگر یہ اور اس کی بیوی، ان دونوں کا شمار ان بدبخت ترین لوگوں میں ہوتا ہے جن کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ایک پوری سورت یعنی سورہ لہب نازل فرمائی۔ فرمان رب العالمین ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے، کیونکہ اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اسے اس کے مال نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی نے۔ ان قریب وہ شعلوں والی آگ میں جا پڑے گا، اور اس کی خبیث عورت بھی، جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسہ ہوگا جس سے کانٹوں کا گٹھا باندھتی ہے۔ قرآن پاک کی اس سورہ سے یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ ان دونوں خبیثوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، جس میں اب بھی گرفتار ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ مگر ہم آج کی ویڈیو میں خصوصیت سے ابو لہب کی بھیانک موت کا بیان کریں گے اور اس کی بیوی کا تذکرہ آئندہ کسی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ جن دنوں غزوہ بدر کے لیے کفار قریش روانہ ہوئے، میں زمزم کے حجرے میں پیالے بنایا کرتا تھا۔ میں بہت کمزور آدمی تھا۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ بدر میں قریش تباہ ہو گئے ہیں اور اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا ہے، تو اس خبر سے ہم نے اپنے آپ میں قوت و طاقت محسوس کی۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ میں ایک دن حسب معمول اپنے کام میں مشغول تھا۔ ام الفضل میرے پاس بیٹھی تھیں۔ بدر کے واقعے پر ہم بے حد مسرت تھے کہ اتنے میں بد کردار ابو لہب اپنے پیر گھسیٹتا ہوا آیا اور خیمہ کی رسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ اتنے میں لوگوں کی آوازیں آئیں کہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا ہے۔ ابو لہب نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بھتیجے تم ہمیں بدر کے حالات بتاؤ۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا اور لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان بن حارث کہنے لگا، وہاں کی کچھ خبر نہیں ہے۔ وہاں تو یہ عالم تھا کہ جب ہم لوگ ان سے جنگ کرنا شروع ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ہم ان کے سامنے اپنی گردنیں پیش کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں قتل کرتے یا قید کرتے، یہ ان کی مرضی تھی، اور خدا کی قسم میں اپنے لوگوں کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ وہاں تو زمین سے آسمان تک چتکبرے گھوڑوں پر سوار سفید نوجوان لڑ رہے تھے جو کسی چیز کو باقی نہ چھوڑتے اور نہ کوئی ان کے سامنے کھڑا رہ سکا۔
حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں یہ الفاظ سنے تمہارے جوش کے میرے منہ سے نکلا، یہ فرشتے ہوں گے۔ ابو لہب کا یہ سننا تھا کہ اس نے میرے منہ پر زوردار تماچا رسید کر دیا۔ میں اس پر لپکا تو اس نے مجھے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے مارنے لگا۔ اتنے میں حضرت ام الفضل اٹھیں اور ایک لکڑی اٹھا کر ابو لہب کے سر پر دے ماری اور کہا، جب اس کا مالک یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب غائب ہیں تو تو نے اس کو کمزور سمجھ لیا ہے۔ اس سے اس کے سر پر گہرا گھاؤ لگا۔ اور امام طبری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ چوٹ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اس کے سر پر لگائی تھی۔ الغرض وہ چوٹ کھاتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس ذلت کے بعد وہ گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عدسہ یعنی پھنسی کو مسلط کر دیا۔ عدسہ ایک رسولی کی طرح کا مرض ہے۔ یہ انسانی بدن پر نکلتا ہے جو گلٹی کی طرز کا ہوتا ہے۔ یہ ایک جان لیوا مرض تھا جس سے مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تکلیف سے مرتا۔ اہل عرب اسے ایک جان لیوا وائرس خیال کرتے تھے اور مریض سے دور رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو لہب اس مرض میں مبتلا ہوا تو اس کے گھر والوں نے اسے ایک الگ کمرے میں بند کر دیا، حتیٰ کہ اس خوف سے کہ کہیں ہم بھی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جائیں اس کے قریب تک نہ پھٹکتے۔ روایات میں ہے کہ وہ 7 سے 8 دن تک اسی مرض میں ایڑیاں رگڑتا رہا، بالآخر ذلت کی موت مر گیا، مگر مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی لاش کے قریب تک نہ گیا، اور یوں ہی اس کی لاش کو کمرے میں پڑے 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، یہاں تک کہ اس کی لاش گلنے سڑنے لگی۔ عدسہ کا زخم پھٹ گیا اور اس میں کیڑوں نے اپنا مسکن بنانا شروع کر دیا۔ جب گھر میں تعفن پھیلا اور اس کے اثرات آس پاس کے گھروں تک پہنچے تو پھر کسی قریشی نے ان سے کہا، تم اس بات پر شرم نہیں کرتے کہ تمہارے باپ کی لاش گھر میں گل سڑ رہی ہے اور تم اسے دفن نہیں کرتے؟ اس پر ابو لہب کے گھر والوں نے کہا، ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بھی عدسہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ بالآخر ان سب نے مل کر ابو لہب کی لاش کو ٹھکانے لگانے کی ٹھان لی۔ انہوں نے سب سے پہلے لاش پر دور کھڑے کھڑے پانی بہایا، پھر اسے رسیوں اور کپڑوں کی مدد سے بغیر چھوئے مکہ کے ایک بلند مقام پر لے جایا گیا۔ وہاں ایک گڑھا کھودا گیا اور لکڑی کی مدد سے لاش کو اس میں پھینک دیا گیا، پھر اس پر مٹی ڈال کر اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے گئے تاکہ اس کی بوسیدہ لاش سے تعفن نہ پھیلے۔ ناظرین، اگرچہ ابو لہب غزوہ بدر میں شرکت کے لیے نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجاہدین کے ہاتھوں واصل جہنم ہونے سے بچ گیا، مگر پھر بھی وہ عذاب الہی سے کیسے بچ سکتا تھا جو اٹل ہے اور ہر صورت مسلط ہو کر رہتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پر اس کا انعام ہوگا اور ہمیں ہدایت کاملہ سے سرفراز فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔